بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 جنوری سن 1903۔ فرمایا بت پرستوں کا شرک تو موٹا ہوتا ہے کہ پتھر بنا کر پوجا کرتے ہیں یا کسی درخت یا اور شے کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کو تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ باطل ہے۔ یہ زمانہ اس قسم کی بت پرستی کا نہیں ہے بلکہ اسباب پرستی کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی بالکل ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے اور سست ہو جاوے تو اس پر تو خدا کی لعنت ہوتی ہے، لیکن جو اسباب کو خدا بنا لیتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت یورپ 2 شرکوں میں مبتلا ہے۔ ایک تو مردے کی پرستش کر رہا ہے، اور جو اس سے بچے ہیں اور مذہب سے آزاد ہو گئے ہیں وہ اسباب کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور اس طرح یہ اسباب پرستی مرض دیکھ کی طرح لگی ہوئی ہے، اور یورپ کی تقلید نے اس ملک کے نوجوانوں اور نو تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی ایسی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ اب سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اسلام سے باہر جا رہے ہیں اور خدا پرستی کو چھوڑ کر اسباب پرستی کے دق میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ دق دور نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے دل میں خدا کی ایک نالی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے فیض اور اثر کو اس تک پہنچاتی ہے۔ اور یہ نالی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان ایک منکسر نفس ہو جائے اور اپنی ہستی کو بالکل خالی سمجھ لے، جس کو فنا نظری کہتے ہیں۔ فنا کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک فنا حقیقی ہوتی ہے، جیسے وجودی مانتے ہیں کہ سب خدا ہی ہیں، یہ تو بالکل باطل اور غلط ہے اور یہ شرک ہے۔ لیکن دوسری قسم فنا کی فنا نظری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا شدید اور گہرا تعلق ہو کہ اس کے بغیر ہم کچھ چیز ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں ہستی ہو، باقی سب ہیچ اور فانی۔ یہ فنائے اتم کا درجہ توحید کے اعلیٰ مرتبے پر حاصل ہوتا ہے، اور توحید کامل ہی اس درجے پر ہوتی ہے۔ جو انسان اس درجے پر پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبت میں کچھ ایسا کھویا جاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں ایک نئی زندگی حاصل کرتا ہے، جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالا جاوے اور وہ اس قدر گرم کیا جاوے کہ سرخ آگ کے انگارے کی طرح ہو جائے۔ اس وقت وہ لوہا آگ ہی کے ہم شکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک راست باز بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور وفاداری کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور کمال درجے کی نیستی ظہور پاتی ہے، اس وقت وہ ایک نمونہ خدا کا ہوتا ہے، اور حقیقی طور پر وہ سوچ کہلاتا ہے انت منی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو دعا سے ملتا ہے۔ یاد رکھو، دعا جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے مومن کا کام ہے کہ ہمیشہ دعا میں لگا رہے اور اس استقلال اور صبر کے ساتھ دعا کرے کہ اس کو کمال کے درجے تک پہنچاوے۔ اپنی طرف سے کوئی کمی اور دقیقہ افروزش نہ کرے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہ کرے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، بلکہ گر نباشد بدست راہ بردن شرط عشقست در طلب مردن۔ جب انسان اس حد تک دعا کو پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کا جواب دیتا ہے، جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، سورہ مومن آیت 61، یعنی تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا اور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حقیقت میں دعا کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ جب تک انسان پورے صدق و وفا کے ساتھ اور صبر اور استقلال سے دعا میں لگا نہ رہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں مگر بڑی بے دلی اور اجلت سے چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ان کی دعا مثمر بثمرات ہو جاوے، حالانکہ یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے۔ اس نے ہر کام کے لیے اوقات مقرر فرمائے ہیں، اور جس قدر کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ تدریجی ہیں۔ اگرچہ وہ قادر ہے کہ ایک طرفت العین میں جو چاہے کر دے، اور ایک کون سے سب کچھ ہو جاتا ہے،
مگر دنیا میں اس نے اپنا یہی قانون رکھا ہے، اس لیے دعا کرتے وقت انسان کو اس کے نتیجے کے ظاہر ہونے کے لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھو، دعا اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہو، بلکہ چاہیے کہ مسنون ادعیہ کے بعد اپنی زبان میں آدمی دعا کرے، کیونکہ اس زبان میں وہ پورے طور پر اپنے خیالات اور حالات کا اظہار کر سکتا ہے، اس زبان میں وہ قادر ہوتا ہے۔ فرمایا دعا نماز کا مغز اور روح ہے، اور رسمی نماز جب تک اس میں روح نہ ہو کچھ نہیں، اور روح کے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گریہ و بکا اور خشوع و خضوع ہو، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حالت کو بخوبی بیان کرے، اور ایک اضطراب اور قلق اس کے دل میں ہو، اور یہ بات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اپنی زبان میں انسان اپنے مطالب کو پیش نہ کرے۔ غرض دعا کے ساتھ صدق اور وفا کو طلب کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں وفاداری کے ساتھ فنا ہو کر کامل نیستی کی صورت اختیار کرے۔ اس نیستی سے ایک ہستی پیدا ہوتی ہے جس میں وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے کہ انت منی۔ اصل حقیقت انت منی کی تو یہ ہے، اور عام طور پر ظاہر یہ ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حصہ اس الہام کا ہے، وہ انا من کا۔ پس اس کی حقیقت سمجھنے کے واسطے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا انسان جو نیستی کے کامل درجے پر پہنچ کر ایک نئی زندگی اور حیات طیبہ حاصل کر چکا ہے، اور جس کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے انت منی، جو اس کے قرب اور معرفت الہی کی حقیقت سے آشنا ہونے کی دلیل ہے، اور یہ انسان خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کے عزت و عظمت اور جلال کے ظہور کا موجب ہوا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عینی اور زندہ ثبوت ہے۔ اس رنگ سے اور اس لحاظ سے گویا خدا تعالیٰ کا ظہور اس میں ہو کر ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ظہور کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں جب اس کا ذکر خدا نما آئینہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ کہتا ہے وانا من کا۔ ایسا انسان جس کو انا من کا کی آواز آتی ہے، اس وقت دنیا میں آتا ہے جب خدا پرستی کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی چونکہ دنیا میں فسق و فجور بہت بڑھ گیا ہے، اور خدا شناسی اور خدا ترسی کی راہیں نظر نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے، اور معاذ اپنے فضل و کرم سے اس نے مجھ کو مبعوث کیا ہے تا میں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے خبر ہیں اس کی اطلاع دوں، اور نہ صرف اطلاع بلکہ جو صدق اور صبر اور وفاداری کے ساتھ اس طرف آئیں انہیں خدا تعالیٰ کو دکھلا دوں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا انت منی وانا من کا۔ فرمایا اعتراض کرنے کا کیا ہے؟ جب طبیعت میں فساد اور ناپاکی ہو تو وہ نیکی کی طرف آنا کب پسند کرتی ہے، بلکہ خلاف طبع سمجھ کر اس سے نفرت ہوتی ہے۔ میرے اس الہام کی سچائی کے ثبوت اس پر اعتراض ہی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا انکار اور دہریت بڑی ہوئی نہ ہوتی تو کیوں اعتراض کیا جاتا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس وقت خدا تعالیٰ کا پاک اور خوشنما چہرہ دنیا کو نظر نہ آتا تھا، اور وہ اب مجھ میں ہو کر نظر آئے گا اور آ رہا ہے، کیونکہ اس کی قدرتوں کے نمونے اور عجائبات قدرت میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھتے ہیں، مگر جو اندھے ہیں وہ کیوں کر دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس امر کو محبوب رکھتا ہے کہ وہ شناخت کیا جاوے، اور اس کی شناخت کی یہی راہ ہے کہ مجھے شناخت کرو۔ ہاں خدائے کہ آزو خلق و جہاں بے خبرند، برمنو جلوہ نمود است گر اہلی بپذیر۔ یہی وجہ ہے کہ میرا نام اس نے خلیفۃ اللہ رکھا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کن تو کنزن مخفین فاحببت ان عرفا فخلقت آدم۔ اس میں آدم میرا نام رکھا ہے، یہ حقیقت اس الہام کی ہے۔ اب اس پر بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا کہ وہ کہاں تک حق پر ہے۔ حضرت حجت اللہ علی الارض مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب مقدمہ کرم الدین میں جہلم تشریف لائے تھے، اور ضلع جہلم اور اس کی گرد و نواح کی مخلوق آپ کی زیارت کے لیے کثیر التعداد جمع ہوئی تھی، اور جہلم کی کچہری کے احاطے میں آدمزاد ہی آدمزاد نظر آتے تھے، جس کی تصدیق جہلم کے اخبار نے بھی کی تھی، اور جہلم کی کل مخلوق اور حکام بھی اس امر کو جانتے ہیں۔ اس روز 17 جنوری 1903 کو احاطہ عدالت میں آپ کرسی پر تشریف فرماتے، اور ارد گرد مریدان باصفا نہایت ادب کے ساتھ حلقہ زن تھے، اور ہزاروں انسانوں کا مجمع موجود تھا۔
ہمارے محترم مختوم جناب خان محمد عجب خان صاحب، آپ زیادہ بھی آپ کی کرسی کے پاس ایڈیٹر الحکم کے پہلو بو پہلو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت جناب محمد عجب خان صاحب آپ زیادہ نے جو اس قدر ہجوم اور رجوع مخلوق کا دیکھا اور حضرت اقدس کے چہرے پر نگاہ کی تو خوشی اور اخلاص کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ ہے، اور اپنی سعادت اور خوش قسمتی کو دیکھ کر کہ اس وقت اس عظیم الشان انسان کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا اور جس کا آنا اپنا آنا فرمایا ہے، عرض کیا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب کے دستے مبارک کو بوسہ دوں۔ اس وقت حضرت اقدس نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور خان صاحب موصوف نے بہت ہی متاثر ہو کر اور رقت قلب کے ساتھ آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے ایک نہایت مؤثر تقریر فرمایا ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمت اخلاق فاضلہ میں سے ہے اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے۔ ہر وقت خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی بزدلی ظاہر نہ کرے۔ بزدلی منافق کا نشان ہے۔ مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے، مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو۔ موقع شناسی کے بغیر جو فعل کیا جاتا ہے وہ تہور ہوتا ہے۔ مومن میں شتاب کاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دین کے لیے تیار رہتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا۔ انسان سے کبھی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ مثلاً کسی سائل کو اگر دھکا دیا تو سختی کا موجب ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہوتا ہے، اور اسے توفیق نہیں ملے گی کہ اسے کچھ دے سکے۔ لیکن اگر نرمی یا اخلاق سے پیش آئے گا اور خواہ اسے پیالہ پانی ہی کا دے دے تو وہ ازالہ قبض کا موجب ہو جائے گا۔ انسان پر قبض اور بست کی حالت آتی ہے۔ بست کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھتی ہے، نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق زیادہ رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی سی حالت ہو جاتی ہے۔ جب یہ صورت ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور پھر درود شریف بہت پڑھے، نماز بھی بار بار پڑھے۔ قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے۔ علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، سورہ فاطر آیت 29۔ اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن شریف سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان کی فطرت میں سعادت اور ایک مناسبت نہ ہو ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے مامور اور مرسل اگرچہ کھلے کھلے نشان لے کر آتے ہیں، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان نشانوں میں ابتلا اور اخفاء کے پہلو بھی ضرور ہوتے ہیں۔ صحیح جو باریک بین اور دور بھی نگاہ رکھتے ہیں اپنی سعادت اور مناسبت فطرت سے ان امور کو جو دوسروں کے نگاہ میں مخفی ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن جو سطحی خیال کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کی فطرت کو سعادت اور رشد سے کوئی مناسبت اور حصہ نہیں ہوتا، وہ انکار کرتے ہیں اور تکذیب پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جس کا برا نتیجہ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو مکہ معظمہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ابو جہل بھی مکے میں تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکے ہی کے تھے۔ لیکن ابو بکر کی فطرت کو سچائی کے قبول کرنے کے ساتھ کچھ ایسی مناسبت تھی کہ ابھی آپ شہر میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے۔ راستائی میں جب ایک شخص سے پوچھا کہ کوئی نئی خبر سناؤ، اس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اسی جگہ ایمان لے آئے اور کوئی معجزہ اور نشان نہیں مانگا۔ اگرچہ بعد میں بے انتہا معجزات آپ نے دیکھے اور خود ایک آیت ٹھہرے، لیکن ابو جہل نے باوجود کہ ہزاروں ہزار نشان دیکھے لیکن وہ مخالفت اور انکار سے باز نہ آیا اور تکذیب ہی کرتا رہا۔ اس میں کیا سر تھا؟ پیدائش دونوں کی ایک ہی جگہ کی تھی، ایک صدیق ٹھہرتا ہے اور دوسرا جو ابو الحکم کہلاتا تھا وہ ابو جہل بنتا ہے۔ اس میں یہی راز تھا کہ اس کی فطرت کو سچائی کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہ تھی۔ غرض ایمانی امور مناسبت ہی پر منحصر ہیں۔ جب مناسبت ہوتی ہے تو وہ خود معلم بن جاتی ہے
اور امور حقہ کی تعلیم دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل مناسبت کا وجود بھی ایک نشان ہوتا ہے۔ میں بصیرت اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں وہ قوت اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہوں، مگر افسوس میں اس دنیا کے فرزندوں کو کیوں کر دکھا سکوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ خدا تعالیٰ سب کی آنکھ کھول دے گا اور میری سچائی روز روشن کی طرح دنیا پر کھل جائے گی، لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاوے گا، پھر کوئی ایمان سود مند نہیں ہو سکے گا۔